وہ لڑکا سردار کو بتا رہا تھا۔ سردار نے چونک کر اس کی بات سنی، پھر بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ اس لڑکی کے فلیٹ کی طرف جاتے وہاں سے غصے میں تھا۔ سب لوگ حیرانی سے اپنے اپنے فلیٹوں سے باہر نکل ریاست کے شاندار شہزادے کو دیکھ رہے تھے۔ کھڑی ناک والا وہ شخص جیسے بنا ہی سرداری کرنے کے لیے تھا۔ اس کے غصے کو دیکھ کر کوئی آگے نہیں آیا تھا۔ بلڈنگ کے مینیجر نے سر سے لاک کھولا تھا۔ فلیٹ کا وہ اکیلا اندر آتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ باقی سب حیرانی سے باہر ہی کھڑے رہ گئے۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ پورے حال کو تائرانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دونوں کمرے چھان مارے لیکن کچھ نہ ملا۔ وہ کچھ سوچتا سر سے کچن کی طرف آیا تھا۔ کچن میں پڑے گندے برتنوں پر مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ برتنوں میں رکھے کھانے میں سے بہت بری بو آ رہی تھی۔ ناک سوکھ کر تھا، وہ منہ پر ماسک چڑھا چکا تھا۔ پورے کچن میں عجیب گندی اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بند کبرڈ کھول کھول کر اندر پڑے جار برتن باہر پھینکتا جا رہا تھا۔ سارے کیبنٹ چھان مارے لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ وہ کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکلنے لگا تھا جب کرسی کے نیچے پڑے موٹے حاقی لفافے پر اس کی نظر ٹھہری تھی۔ وہ بیٹھ کر اس لفافے کو اٹھا چکا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے بنا عجلت دکھائے وہ لفافہ چاک کیا۔ اندر سے بہت سارے پیسے میز پر گرے تھے۔ پھر ایک اور چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر RT لکھا ہوا تھا۔ RT۔ وہ سنجیدگی سے بڑبڑاتا اسی چٹ کو پکڑے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے باہر آنے پر جتنے لوگ دروازے کے آگے کھڑے تھے وہ ایک دم سے پیچھے ہوئے تھے۔ تم اس بلڈنگ کے مینیجر ہو؟ اس نے کالے کوٹ والے شخص سے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی سردار۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب سے جواب دیا۔ ہادم 1 گھنٹے تک مجھے یہ بلڈنگ سیل چاہیے، وہ سرد لہجے میں کہتا آگے بڑھا تھا۔ لیکن سردار، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ مینیجر اس کے پیچھے دوڑتا ہوا گڑ گڑایا تھا۔ تم لوگوں کی غلطی یہ ہے تم لوگ بنا تحقیق کیے کسی کو بھی کرائے پر فلیٹ دے دیتے ہو۔ ایک نظر میں جان گیا ہوں میں یہاں زیادہ تر کیسے لوگ رہتے، مجھے اپنی ریاست میں ایسے بیہودہ ہوٹلز نہیں چاہیے، سرد لہجے میں کہتا وہ ایک شان سے وہاں سے نکلا تھا۔ بات سنو، ایک کار کی بک بھیجا ہوں، دیکھ کر بتاؤ یہ کیا ہے، کہتے اس نے چند بٹن دبائے اور پھر فون ساتھ پڑی خالی سیٹ پر پھینکا تھا۔ ہیٹ بیڈ کی پائنتی سے سر ٹکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ آنکھیں اور ناک رو رو کر سرخ پڑ چکے تھے۔ پیاس اور بھوک سے بے حال تھی وہ۔ تبھی دروازہ کھولتے ساریہ اور ایک خوش شکل سا آدمی اندر آیا تھا۔ یہ ہے لڑکی، دیکھ لو غور سے، بالکل منہ بند کلی ہے جیسے تمہیں چاہیے تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک جیتے جاگتے وجود کا سودا کر رہی تھی۔ ہیر نے اس آدمی کو دیکھا، خود کو چادر میں اچھے سے قید کیا تھا۔ اس کی گندی نظریں اپنے وجود پر جمے دیکھ کر وہ حقارت سے منہ دوسری طرف پھیر گئی تھی۔ ٹھیک ہے لڑکی، آج رات اسی کو بک کر دو، آج میں ہوں بھی فری، چودھری صاحب کہتے ہوئے پلٹ کے جبکہ ساریہ اس کی طرف آئی۔ ساریہ مجھے جانے دو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ وہ بیٹھ کر سہارا لے کر کھڑی ہوتی ہوئی غصے سے پھنکاری تھی۔ کیا کر لو گی مائی ڈیئر، یہاں کی لوکیشن تمہارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگ سکتی کیونکہ ساریہ کوئی کام کچا کرتی ہی نہیں۔ اس کے گال چھوتی وہ تمسخرانہ بولی تھی۔ ہیر نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ارے اتنا غصہ ننھی سی جان میں کہاں سے آ گیا بھئی؟ ساریہ نے مسکراتے ہوئے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ ساریہ، اگر تم مجھے یہاں سے جانے دو گی تو میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ سہا ہے، اب اور ہمت نہیں مجھ میں کچھ سہنے کی، پلیز مجھے میرے گھر جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے بے بسی سے وہ بولی تھی۔ وہ کمینگی سے مسکرائی۔ مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے ہیر، لیکن اگر تم یہاں سے جانے دیا نا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ یہ جو آدمی یہاں سے گیا ہے نا، اسے آج رات تم نے خوش کرنا ہے۔ اس کے بدلے وہ تمہیں پیسوں میں تول دے گا، بڑی تگڑی اسامی ہے، اسے ہاتھ سے مت جانے دینا۔ وہ بے باکی سے بولتی ہوئی پلٹی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ ہیر نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہ بنا پلٹے مسکرائی تھی۔ وہ جو سامنے کپڑے بڑے ہیں نا، پہن لو، اور ہاں
کھانا بھی بھجوا رہی ہوں، کھا لینا اور کوئی ہنگامہ کیے تیار ہو جانا، ورنہ دل نشین بیگم کو تو تم جانتی ہو، چمڑی ادیرنے میں اس وقت نہیں لگتا، وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل کے ہیر نے لرزتے وجود سے کھلے دروازے کو دیکھا۔ وہ اس کی زمانی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں سکی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ ہاتھوں کی لکیروں پر نظریں جما گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، ایک کالا سا موٹا چھوٹے قد کا آدمی ٹرے میں اس کے لیے کھانا لیے چلایا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ وہ آدمی اس کے مسکراتی نظروں سے دیکھتا کھانا اس کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ وہ خوف سے کھانے پر نظریں جما گئی، پانی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ جلدی سے 2 گلاس پانی وہ حلق میں فٹافٹ چڑھا گئی۔ ہونٹ صاف کر کے وہ گہرے گہرے سانس لیتی بیڈ پر ٹھیک سے بیٹھی۔ وہ اب کھانے کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ 2 سوکھی روٹیاں، دال، سبزی اور ایک طرف چھوٹی سی کٹوری میں ابلے ہوئے چاول رکھے ہوئے تھے۔ ایک دم سے بہت سے آنسو آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے جو اب گالوں پر آئے تھے۔ ایسے ہی روٹی کو پکڑ کر وہ کھانے لگی تھی۔ دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اسے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا تھا تو کھانا کھانا لازمی تھا۔ ایک سوکھی روٹی کھا کر وہ اب ابلے چاول کھانے لگی تھی۔ کھانا کھا کر وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی تھی، پھر باہر سے کہہ کو کی آواز سن کر اس کے قدم بے ساختہ باہر کی طرف لپکے تھے۔ سردار، یہ کسی علاقے کا نام لگتا ہے مجھے۔ مطلب وہ آئی برو اچکا کر بولا، مطلب یہ کہ آرٹی، مطلب ریڈ ٹون۔ وہ لڑکا کچھ سوچتا ہوا بولا، واٹ ڈو یو مین؟ وہ تیوری چڑھاتا ہوا بولا، مطلب ریڈ ٹون تو وائفو کا محلہ۔ وہ لڑکا سر جھکاتا ہوا بولا تھا، جبکہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سڑکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے؟ وہ آخری بار پوچھا تھا۔ جی۔ وہ بھی کھڑا ہوتا ہوا ادب سے بولا۔ وہ ایک دم سے وہاں سے بھاگا تھا۔ چہرے پر پسینے کے قطرے سے چمکنے لگے تھے۔ وہ بدحواسی سے کسی کو فون ملانے لگا تھا۔ ہیر ایک لمبی سے راہداری سے ہوتے ہوئے گول ہال میں چلی گئی۔ وہاں ڈھولکی کی تھا پر لڑکے ناچ رہے تھے۔ لڑکیوں کے بیہودہ لباس دیکھ کر ہیر کے وجود میں سنسنیخیز لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ لڑکے لڑکیوں کے جسم پر جگہ جگہ ہاتھ لگا رہے تھے اور وہ خوش ہوتی رقص اور تیز کر دیتی۔ وہ گھبرا کر وہاں سے دوڑ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس کا سر ایک دم سے بھاری ہونے لگا تھا۔ گھبراہٹ اس پر حد سے زیادہ سوار ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں تھی۔ تبھی دلنشین بیگم اور ساریہ اندر آئی۔ لگتا ہے دوا کا اثر ہو چکا ہے، دلنشین بیگم نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر دوا نہ دیتے تو اس نے ماننا نہیں تھا، یہ کرنا لازمی تھا، ساریہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس نے پیسے بھجوا دیے؟ دلنشین بیگم کچھ یاد آنے پر اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، اسی دن دے دیے تھے، ساریہ بول رہی تھی جب اس کا موبائل شور مچانے لگا تھا۔ جی، میں دلربا بول رہی ہوں کیا؟ وہ حیرت سے کہتی۔ دلنشین بیگم کی پلٹی، پولیس کا چھاپا پڑنے والا ہے، جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا، ساریہ کہتے ہی جلدی سے باہر کی طرف دوڑی تھی۔ دلنشین بیگم بھی حواس باختہ ہوتی اس کے پیچھے تیزی سے دوڑی۔ وہ سب جلدی وہاں سے سب کچھ سمیٹ کر نکل چکی تھی۔ ان کے نکلنے کے ٹھیک 15 منٹ بعد ہی ڈھیروں پولیس کی گاڑیاں اس ایریے میں آئی تھیں۔ سب لوگ بدحواس ہوتے جدھر راستہ مل رہا تھا دوڑ رہے تھے۔ پولیس ہر کسی کو اٹھا کر گاڑیوں میں ڈال رہی تھی۔ آگے بھاگتا کوئی اور نہیں، سردار غزان تیمور تھا، جو ہاف وائٹ پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ جو دن میں 2-3 بار تو لازمی کپڑے بدلتا تھا، کل سے اسی سوٹ میں بنا کھانا کھائے بس اس عام سی لڑکی کے لیے ہوار ہو رہا تھا۔ لیکن ہیر کی بدقسمتی یا پھر سردار غزان کی کہ وہ سب وہاں سے سب کچھ سمیٹ کر نکل چکے تھے کہ ایسے لوگوں کے کئی ٹھکانے ہوتے ہیں اور آشنا بھی کئی ہوتے ہیں جو انہیں خبر کر دیتے ہیں۔ غزان اندر آتا پاگلوں کی طرح ادھر ادھر اپنی بیوی کو ڈھونڈا تھا۔ کوٹھے کا ہر کونا اس نے خود دیکھا تھا، لیکن ہیر کا کہیں وجود نہ ملا۔ وہ لپ بھیجے اس چھوٹے سے کمرے سے پلٹا تھا جب وہ بیڈ پر پڑی کالی چادر دیکھ کر ڈھٹکا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے بیڈ پر پڑی چادر کسی متاع حیات کی طرح اٹھا چکا تھا۔ اس دن یونین میں اس نے یہی چادر بہت اچھے سے خود پر اوڑھی ہوئی تھی۔ سر جھکا وہ سر ہلا کر بات مانتی اسے بڑی شدت سے یاد آئی تھی۔ ہیر وہ چادر پکڑتا ہلکے بال چیخا تھا۔ ساری فورس سردار کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی، پریشان تھی۔ جلدی چل، وہ لوگ یہاں سے ابھی اتنی دور نہیں گئے ہوں گے۔ اس کا دوست افسر
اپنے ماتحت سے بولا تھا، جبکہ رانا نے کمینگی سے مسکان سے سردار کے چہرے پر اذیت دیکھی تھی۔ وہ اب کیسے بتاتا اسے سردار کو ایسے دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی تھی۔ اللہ کرے تمہیں کبھی ہی نہ ملے سردار اور تم اس کی راہ میں پاگل ہو کر مر جاؤ تو میرے دل کو کتنا سکون ملے گا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ وہ مسکراتا ہوا دل سے اسے بددعا دے رہا تھا۔ وہ سب وہاں سے نکلتے ہی دائیں طرف جاتے روڈ کی طرف گئے۔ غسان اس کی چادر گود میں رکھے اس معصوم لڑکی کے بارے میں بے انتہا فکر مند تھا، چہرے پر اذیت سی رقم تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ ہیر کا مہرینہ نے اسے تھکا ہارا اندر آتے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتا ہوا صوفے پر بے حال گرا تھا۔ مہرینہ نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ وہ رب سے کھلے ٹراؤزر پر لمبی گھٹنوں تک آتی فیروزی قمیض پہنے ہوئے تھی، بالوں کا اونچا جوڑا بنائے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ حقیقتاً خود اس لڑکی کے لیے بہت پریشان تھی۔ آپ کہاں ہیں؟ وہ آنکھیں مندے دل گرفتگی سے بڑبڑایا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے لب کاٹتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیسے پولیس ہمارے مین اڈے پر پہنچ گئی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دل نشیں بیگم پریشانی سے ادھر ادھر چکر لگاتی ہوئی بولی تھی۔ وہ جی بلو کہہ رہا تھا وہ کسی لڑکی کی تلاش میں ہے، مجھے لگتا ہے یہ جو لڑکی نئی آئی ہے اس کی تلاش میں ہوں گے۔ ان کے ہاتھ ملازم ہواجہ سرا نے پاندار سے پان بنا کر دل نشین کو دیتے ہوئے پتے کی بات بتائی۔ دل نشین اور ساریہ نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا تھا۔ اتنی پولیس اس عام سی لڑکی کے لیے نہیں آ سکتی۔ دل نشین نے سر جھٹکتے ہوئے یقین سے کہا، جبکہ ساریہ لب بھیجے کسی سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ تم کس مراقبے میں چلی گئی ہو؟ اسے ٹھوکا مارتی ہوئی بولی حالہ مجھے لگتا ہے شینو ٹھیک کہہ رہی تھی، اس ہی میں کچھ بات تو ہے، آپ کو پتہ ہے وہ سردار کی خاص ملازمہ ہے۔ اس دن جونی میں وہ سب کو پیچھے چھوڑے خود اس کے پاس آئے تھے۔ ساریہ سیدھی ہو کر بیٹھی، ایک دم سے یاد آنے پر بولی تھی۔ دل نشین بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا، تو یہ تو اب بتائیے کمبخت وہ لڑکی ہمارے لیے کہیں کوئی مصیبت کھڑی کر دے گی۔ دل نشین نے اسے جان پر مارتے ہوئے غصے سے کہا، اسے چھوڑ بھی تو نہیں سکتے، وہ ہمیں چھوڑے گی؟ اسے اگر چھوڑ دیا تو ساریہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جس پر دل بیگم نے سر ہلایا۔ اسے تیار دل نے پان منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا، ہاں تیار کروا دیا چودھری؟ اسے دیکھ کر اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھے گا اور منہ مانگے پیسے دے گا یا رانے سے تیار کروائے؟ آپ کو تو پتہ ہے وہ اگلے بندے کی ایسی لک چینج کرتی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوئی بولی۔ وہ پلنگ پر پڑی ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھوں اور ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی تھی۔ وہ الگ کھلی آنکھیں کھولے سرے سے اٹھ کر بیٹھی۔ یہ ایک درمیانے درجے کا کمرہ تھا جس کے چاروں طرف ریشمی پردے تھے جو ہوا سے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ غلط حرکت کرتی بیڈ سے کھڑی ہوتی تو ابھی فضا میں چوڑیوں اور پائل کی گونج بہت زور سے ہوئی تھی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پر اس کی نظر گھوم پھر کر خود پر ہی آئی تھی۔ وہ خود کو حیرت اور بے یقینی سے دیکھنے لگی تھی۔ دونوں ہاتھ میں ہری اور سرخ چوڑیاں تھیں جو خوب بڑھ بڑھ کر پہنائی گئی تھی۔ سبز ریشمی لہنگا، سرخ کامدار کرتی جس میں اس کا پیٹ بہت مشکل سے کور تھا، ریشمی دوپٹہ جو کندھوں پر بہت مہارت سے سیٹ کیا گیا تھا، لیئر میں کٹے بالوں کی سیدھی مانگ نکال کر دونوں طرف سے رول بنائے ہوئے تھے۔ گہرا میک اپ، وہ ٹھٹر کر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں یہ میں نہیں ہوں، وہ پیچھے ہوتی ہوئی جیسے خود سے بولی تھی۔ پھر اس نے ویسے سے اپنا گلا ٹٹولا تھا جس میں ہیر والا پینڈنٹ غائب تھا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس بندھے تھے، ان کی جگہ بھاری آرٹیفیشل بڑے بڑے جھمکے تھے۔ میرا لاکر سیٹ کہاں گیا؟ سردار کیا سوچیں گے؟ ان کی ہیر ان کے دیے ہوئے تحفے کی حفاظت بھی نہیں کر سکی۔ نہیں، وہ گال پر تھپڑ مارتی چیخی تھی۔ وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ یہ میں نہیں ہوں، ہیر رضا ایسی بےہودہ نہیں ہے، وہ ایسے کپڑے نہیں پہنتی، وہ اتنا سجتی نہیں، وہ اتنی خوبصورت نہیں، یہ میں نہیں ہوں۔ اور میرا لاکر سیٹ کہاں گیا؟ وہ چیخی تھی۔ ہال میں بیٹھی ساری ایک دم سے ہڑبڑاتی ہوئی ہیر کے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ کیوں چلا رہی ہو تم؟ بہرا سمجھا ہوا ہے کیا ہمیں جو یوں ہماری کان کے پردے پھاڑ رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے مجھے یہ بےہودہ کپڑے پہنانے کی اور یوں میری بے ہوشی پر مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا تم نہیں جانتی ہو ایک عورت کا ایک عورت سے اتنا ہی پردہ ہے جتنا ایک مرد سے؟ پھر تم مجھے ہاتھ کیسے لگا سکتی ہو؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، اور ہاں میں اپنا لاکر سیٹ تم سے لے لوں گی، اپنے سردار سے کہلوا کر وہ بے پناہ غصے سے کہتے ہوئے باہر کی طرف دوڑی تھی۔
پیچھے ساریہ بھی حیرت سے نکلتی ہوئی دوڑی۔ ہال میں آتے آدمی سے وہ زور سے ٹکراتی ہوئی نیچے جا گری تھی۔ سامنے کوئی لمبا ترنگا آدمی کھڑا اسے حوث زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوب سی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی پیچھے کی طرف سرکی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ وہ لمبا آدمی اس کے قریب بیٹھتا ہوا ساریہ سے بولا۔ ساریہ اسے دیکھ کر تھوک نکلا تھا۔ یہ نئی آئی ہے اور اس کا سودا ہم نے چودھری جی سے کر دیا ہے۔ یہ آج رات انہی کے لیے تیار کروائی ہے۔ وہ ہیر کو دیکھتی ہوئی بولی جو بے ہوش ہونے کے قریب تھی کہ وہ بہت مشکل سے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بار میں کیا چودھری اسے سے 3 گنا زیادہ رقم دوں گا، بس یہ لڑکی آج رات میری ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے دکوں کی ماری لڑکی کی کلائی ہاتھ میں جگڑتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے حیرت سے اپنی کلائی اس آدمی کی گرفت میں دیکھی۔ اس پل یاد آیا تھا اس کو جب سردار نے کتنی نرمی سے اس کی کلائی تھام کر بیٹھا تھا۔ ایک بار اس کا نرمی سے ہاتھ تھپکا تھا۔ ان کے زیر لب مسکراتے ہونٹ اسی سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ہیر رات کو فری ہوں، میں تم سے ملاقات ہوگی تفصیل سے۔ ہیر رات کو فری ہوں، میں تم سے ملاقات ہوگی تفصیل سے۔ سداگزان کا نرم لہجہ سماعتوں میں جیسے چکرانے لگا تھا۔ وہ اس آدمی کو دیکھتی کچھ بول بھی رہی تھی جب اس آدمی نے کھینچ کر اسے گلے لگانے کی کوشش کرنی چاہی تھی۔ یہ خوشبو اس کے سردار کی تو نہیں تھی؟ پھر یہ بلا کون تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے اس آدمی کی گرفت سے نکلتی 3-4 قدم پیچھے ہوتی اس آدمی کے مکروہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ بہت دم ہے بڑی لڑکی میں، بس دیکھنے میں ہی کمزور لگتی ہے۔ وہ آدمی کہہ کر لگا کیا تھا۔ ساریہ اور دلنشین بھی ہنسی۔ پیسے جو نظر آ رہے تھے دونوں کو۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو قطار کی صورت نکلتے اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی سردار کو پکار رہی تھی۔ آپ کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ڈھونڈ رہے آپ ہیر کو؟ وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں اس سے فریاد کرنا تھی جو بہت دور تھا لیکن پھر بھی قریب ہی تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم خود کو بھول چکے ہو، سردار کو بھول چکے ہو کیا؟ تم جانتے نہیں ہو تم ایک سردار ہو، تمہارے کندھوں پر اس ریاست کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لیکن تم شاید اس غریب لڑکی کے پیچھے سب کچھ بھول بیٹھے ہو۔ آخر کیا ہے اس لڑکی میں؟ ایک عام سی تو لڑکی ہے۔ تیمور صاحب اسے راستے میں ہی پکڑ چکے تھے کہ گر تو وہ اس دن سے غصہ نہیں تھا اور اب وہ بہت غصے سے اپنے سر پیرے بیٹے سے مخاطب تھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ اس لڑکی کو نہ ڈھونڈوں جو میری بیوی ہے، جس کا اس دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں؟ آہو چاہتے کہ آپ؟ وہ آج بہت ہی تیکھے لہجے میں آپ سے مخاطب تھا۔ سردار غزان، اگر اس لڑکی کو ڈھونڈنا اتنا ہی ضروری ہے تو اس لڑکی کی ساری انفارمیشن پولیس کو دے دو۔ پولیس سے ڈھونڈ رہی ہے، مل جائے گی۔ تم اپنی ریاست کو سنبھالو تو یہ بہتر ہوگا۔ وہ دونوں باپ بیٹا سڑک کے بیچوں بیچ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ نو ڈیڈ، اس لڑکی کی ذمہ داری میرے رب نے مجھے سونپی ہے، میں اپنی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکتا۔ کل کو میں اس رب کو کیا جواب دوں گا؟ میری غیرت پر گوارا نہیں کہ میری بیوی غائب رہے اور میں گھر بیٹھ کر کھانا کھاؤں، کپڑے بدلوں، لوگوں کے مسئلے دیکھوں، جبکہ میرا اپنا مسئلہ بہت بڑا ہے، وہ غائب ہے۔ ڈیڈ اور لڑکی ہے، سمجھی آپ؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، وہاں میرے ساتھ والا جو روم بند رہتا ہے اسے اچھے سے صاف کروا دیجیے گا، پردے اور بیڈ شیٹ بدلوا دیجیے گا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھتا سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے غصے سے زیادہ حیرت سے پوچھا تھا۔ ابھی ٹائم نہیں میرے پاس، بتانے کے لیے دیر ہو رہی ہے مجھے، اللہ حافظ۔ کہتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا۔ 4-5 گاڑیاں تھیں اس کے ساتھ، 2 اس کے آگے اور 3 اس کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ تیمور صاحب نے زور سے مکہ گاڑی پر مارا۔ ان کا بیٹا شیو کرنا بھی بھول چکا تھا۔ 2 دن سے وہی کالی شرٹ اس غریب لڑکی نے میرے بیٹے پر کیا پڑھ کر پھونک دیا۔ وہ شدید جنجلاہٹ میں تھے۔ ادھر ریاض نے الگ ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ کیا کرے وہ اپنے خود سر بیٹے کا؟ وہ غصے سے چشمہ لگاتے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اس بار ریڈ بہت ہی رازداری سے ہونی چاہیے، پچھلی بار کسی نے انہیں خبر کر دی تھی، تبھی وہ لوگ ہمیں آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے تھے، ورنہ انہیں کیا پتا کہ پولیس آ رہی ہے یا نہیں۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھتا ہوا سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ ایسا ہی ہوگا سردار جی، اس کے افسر دوست نے سر ہلا دیا تھا جبکہ وہ گاڑی میں بیٹھا ابھی تھوڑی ہی آگے بڑھا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ سرد سے فون اٹھایا تھا اس نے۔ سردار غزان اسپیکنگ۔ سردار، ایک اچھی خبر ہے، مجھے لوکیشن مل چکی ہے اس لڑکی ساریہ کی، ایک گاہک نہیں مجھے لوکیشن دی ہے، آپ جلدی سے وہاں پہنچنے کی تیاری کریں کہ خبر یہ ہے کہ آج رات بہت سی لڑکیوں کا سودا ہوا ہے وہاں، اور
سینڈ می ایڈریس۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب سردار کی سپاٹ اور درست آواز پر اس نے سر ہلایا اور اس کے نمبر پر پورا ایڈریس ڈیٹیل کے ساتھ سینڈ کر دیا۔ ایڈریس دے کر اس کی آنکھوں میں ایک سرد پان سا اترا تھا۔ کیسا سردار ہے یہ، ایک لڑکی کے لیے 2 دن سے خجل خوار ہو رہا تھا۔ مور صاحب معاف کریے گا لیکن ایک سردار کو یہ سب سوٹ نہیں کرتا، ریاض کے ساتھ آئے ایک آدمی نے بہت غصے سے کہا تھا، جبکہ تیمور صاحب خاموش ہی رہے۔ خیر آج سے 15 دن بعد کی ڈیٹ رکھیے، ہم بڑوں نے سردار اور ریاض کی بیٹی کی شادی کی، اب لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پنچایت کے ایک بڑے نے سنجیدگی سے اغیزان کے گھر والوں سے پوچھا۔ صحیح نے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کیا کہ وہ ان کی بات سے انکار کر کے کوئی مصیبت نہیں مول لینا چاہتے تھے۔ ریاض نے خوشی سے چمکتے چہرے سے تینوں بھائیوں کو طنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ پیاس کے مارے اس کے گلے میں کانٹے اگ آئے تھے، دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، آنکھیں سوج چکی تھی، سر الگ سے رو رو کر بے انتہا درد کر رہا تھا کہ اس سے درد اب سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں ہوں، کوئی مجھے ڈھونڈ کیوں نہیں رہا، کیا میں اس بدنام جگہ پر ہی مر جاؤں گی اور کسی کو ہیر کی لاش تک نہیں ملے گی؟ یہی سزا ہونی چاہیے، ہیر تمہاری۔ بڑھائے ہوئے لہجے میں وہ خود ترسی میں مبتلا تھی۔ یا اللہ ہیر کو موت دے دے، میں یہاں ایک ایک پل بہت مشکل سے گزار رہی ہوں۔ وہ اب اللہ سے اپنی موت کی دعا کر رہی تھی کہ جب دروازے پر زور سے دستک ہوئی کہ اس نے ڈر کر اندر سے دروازہ لاک کر رکھا تھا۔ دروازہ کھولو، ساریہ نے غصے سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس نے کنڈی چڑھائی ہوئی تھی، یہ پرانے دور کا دروازہ تھا، اس میں کوئی جدید لاک نہیں لگے ہوئے تھے۔ اس کی باہر بھی موٹی سی کنڈی تھی اور اندر بھی۔ دروازہ کھولو ہیر ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ساریہ کی دھمکی پر وہ کھڑی ہوتی ارد گرد دیکھنے لگی، یہ تو طے تھا، ہیر نے دروازہ آج کی تاریخ میں نہیں کھولنا تھا۔ شینو جاؤ، جا کر بخشو کو بلاؤ اور کہو 2-3 لڑکے ساتھ لے کر آئے، دروازہ توڑنا پڑے گا، اور ہیر یاد رکھنا دروازہ توڑ کر تمہیں تیر کی طرح سیدھا کر دوں گی میں۔ ساریہ نے غصے سے اسے دھمکی دی۔